پروردگار عالم نے لقمان علیہ السلام کے قول، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت فرمائی، اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا کہ قرآن میں ذکر فرما دیا۔ آج ہم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے پیسے خراب نہیں کیا کرتے، تنخواہ گھر لایا کرتے ہیں، کمائی گھر لایا کرتے ہیں، ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو جو وصیت فرمائی وہ ہماری نصیحتوں سے مختلف ہے۔ ہماری سوچ اور ہے، ان حضرات کی سوچ کچھ اور تھی۔ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے وہی اہم بات کی جو سارا قرآن ہر جگہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول نے اپنی قوم کے سامنے وہی بات رکھی۔ کئی مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ کیا سارے نبیوں کا ایک ہی وظیفہ ہو گیا؟ سارے رسولوں، سارے نبیوں کی ایک ہی بات ہو گئی؟ اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اسی کے لیے تو ساری کائنات بنی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو آخری انسان پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لا الہ الا اللہ کے لیے ہی پیدا کیا۔ میری وحدانیت کا اعلان کرو، میری توحید کا اعلان کرو، میری ربوبیت کا اعلان کرو، مجھے خدا مانو اور لوگوں سے منواؤ۔ کتنے بڑے کمال کی بات ہے کہ جو پیدا کرنے والا وہی کہتا مجھے مانو تو صحیح۔ کتنی پیاری آنکھیں میں نے دی، زبان میں نے دی، لب میں نے دیے، چہرہ میں نے دیا، عقل میں نے دی، دل دماغ میں نے دیا، اور میری خدائی کو تو مانو۔ آج لوگ چار پیسے ہوئے نہیں اور خدا کی خدائی دماغ سے نکل جاتی ہے، نہ پھر شکر کی توفیق ہوتی ہے، نہ پھر سوچنے کے لیے وقت باقی رہتا ہے۔ وہی ورد اور وہی وظیفہ جو ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی قوم کے سامنے دہرایا، لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے دہرایا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانائی دی، عقل دی، فہم دیا، ادراک دیا، شعور دیا، سمجھ دی۔ انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا وہی ہر چیز کو پہچانے گا۔ بڑی بات لقمان علیہ السلام نے وہی فرمائی، اذ قال لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ او میرے بیٹے، او میری اولاد، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، اللہ کی ذات و صفات میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یا بنی لا تشرک باللہ۔ اللہ کی ربوبیت میں، پیدائش کے معاملے میں، موت کے معاملے میں، عزت و ذلت کے معاملے میں تمام چیزوں کا اختیار اسی کو اور کسی کو نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ ان رات دن کا چھوٹا بڑا کرنا، گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور کتنی بڑی بات فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم۔
शिरक से बड़ा जुल्म कोई नहीं, शिरक से बड़ा कहर कोई नहीं, शिरक से बड़ा गुनाह कोई नहीं, शिरक से बड़ा जुर्म कोई नहीं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जिस गुनाह को चाहूंगा माफ कर दूंगा, जिस खता को चाहूंगा माफ कर दूंगा। मैं अगर चाहूंगा रेत के जर्रात से ज्यादा गुनाह होंगे उन्हें माफ कर दूंगा, मैं चाहूंगा समंदर के कतरों से ज्यादा गुनाह होंगे उनको माफ कर दूंगा, मैं चाहूंगा दरख्तों की पत्तों से ज्यादा गुनाह होंगे उन्हें माफ कर दूंगा, मैं चाहूंगा पहाड़ के वजन से ज्यादा गुनाह होंगे उन्हें माफ कर दूंगा, मैं चाहूंगा आसमान के सितारों से ज्यादा गुनाह होंगे उन्हें माफ कर दूंगा। और मेरे बंदे याद रखो ये बात, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और मेरे बंदों मेरा ऐलान सुनो, हर गुनाह को चाहूंगा बख्श दूंगा, लेकिन याद रखो शिर्क के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं। फरमाया इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम। और मेरे बेटे शिरक बड़ा जुल्म है, शिरक बड़ा भारी गुनाह है, शिरक बड़ा कहर है, नाकाबिले माफी गुनाह है। फरमाया ववस्फ़ैनल इंसान बिवालिदैहि, वालिदैन का एहसान हर वक्त मानना, वो दुनिया से चले जाएं फिर भी उनका एहसान मानना। माँ बाप का एहसान आदमी को ताजिंदगी मानना चाहिए, ताजिंदगी उनको याद रखना चाहिए। आज हमारी ये हालत है, आंखों के सामने हो फिर भी कदर नहीं, फौत हो जाएं तो कभी नाम तक नहीं। जैसे औलाद का हक है, बीवी का हक है, जिंदा लोगों का हक है, फौत हो जाने वाले, कब्रों में चले जाने वाले माँ बाप का फिर भी हक रहता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अच्छा आदमी होने की अलामत ये है, नेक आदमी के होने की अलामत ये है, वो अपने माँ बाप के लिए हर वक्त बख्शिश की दुआ मांगता हो। अल्लाह पाक जल्ले शानो ने हम सब पर कितना बड़ा करम फरमाया, हर नमाज के आखिर में दुआ सिखा दी, दुआ मांगो रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। अल्लाह फरमाते हैं सलाम फेरने से पहले अपनी माँ के लिए मुझसे बख्शिश का सवाल कर, अपने बाप के लिए मुझसे बख्शिश का सवाल कर। वो बेशक कब्रों में है, वो चले गए, अरसा हो गया उनकी मौत को, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं तू तो उनकी औलाद है, तू तो उनको बेटा है, आज भी उनके लिए दुआएं मांग। बैतुल्लाह में जाए वहां भी दुआ मांग, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाए वहां भी दुआ मांग, जहां नमाज पढ़े वहीं माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर। फरमाया ववस्फ़ैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुझे क्या मालूम है, वो 9 महीने जो तुझे पेट में उठाए फिरी उसने कितने दुख उठाए, तू इन बातों को क्या जाने, तुझे इल्म नहीं इस बात का। वालिदैन के एहसान के बारे में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई और फरमाया या बुनैया इन्नहा या बुनैया अक़िमिस सलाता वअमिर बिल मारूफ वनह अनिल मुनकर। और मेरे बेटे नमाज को कायम कर, नमाज को मजबूती से पकड़, सारी जिंदगी में नमाज कज़ा न कर। वअमुर बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म करता रहे, वनह अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकता रहे, अच्छाई को जहां तक हो सके फैला, उसका लोगों को हुक्म कर। अब एक सवाल पैदा होता है कि कई मर्तबा आदमी अगर किसी को नेकी के लिए कहता है तो लोग बुरा मानते हैं, लड़ाई करते हैं। फरमाया मन रआ मुनकिरन फलयुग़य्यिरहु बियदी। इरशाद फरमाया मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों
من را منکرن فلیغیرہ بیدی، اگر کوئی برائی تم دیکھو ہاتھ سے مٹا دو، اگر تمہاری طاقت ہو تو اس کو زبردستی ختم کر دو، اس برائی کو مٹا دو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ طاقت نہیں فَبِلِسَانِهِ، زبان سے ضرور کہو یہ برائی نہ کرو۔ برا مانے بھلا مانے، تمہیں چاہیے کہ تم کہہ دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو جب خدا کا عذاب آئے گا، خدا کا جب قہر آئے گا، خداوند کریم کی طرف سے جب غضب آئے گا تو اللہ پاک کا اعلان ہے پھر وہ برا نیکی کرنے والا بھی نہیں بچے گا، وہ بیچ میں آئے گا۔ اس نے منع کیوں نہیں کیا؟ وہ رکاوٹ کیوں نہیں کرتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، کوئی جس طرح کر رہا ہے وہ کرتا رہے۔ فرمایا یا بنیا کہ الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، برائی سے منع کرتا رہے، نیکیوں کا حکم کرتا رہے۔ فبلسانی، زبان سے منع کر دے، اگر ومن لم یستطع، زبان سے کہنے سے بھی کوئی سر پھوڑتا ہے، سر اتارتا ہے، قتل کرتا ہے۔ فرمایا ومن لم یستطع، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، دل سے تو برا بالکل جان کہ یہ برے لوگ ہیں، بری بات ہے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ ایک آدمی گزر رہا ہے، کنجری کا گانا ہو رہا ہے، کم سے کم دل میں تو یہ جانے کہ یہ لوگ بدماشی میں لگے ہوئے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان کا ایمان پہ خاتمہ بھی نہ ہو، اسے منع کرتا ہوا چلے، کم سے کم دل میں اس کو برا جانے، اور اگر دل سے برا نہیں جانتا تو فرمایا کہ پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ کسی قسم کی برائی ہو، نشے کی برائی ہو، حرام خوری کی برائی ہو، کوئی برائی بھی ہو، جو اس کو برا نہیں جانتا، حدیث پاک کا فیصلہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پھر اس کے اندر رتی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور یہ پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا ایمان ہے کہ نہیں۔ آج کل تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ہر آدمی کہتا ہے بڑا ایماندار میں ہوں، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں۔ چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو طرح طرح کی نصیحت کی، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حرب، تمام برائیوں سے منع بھی کرتے رہنا، دل میں فخر تکبر کبھی نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے اندر تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی فخر ہوگا، جنت میں جانا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نصیب نہ ہوگی۔ حسن و جمال کا تکبر، دولت کا تکبر، اپنی عبادت کا تکبر، یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جتنی بھی موٹی موٹی دین کی ساری چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری صورت میں موجود ہے۔ یوں فرمایا ایسا نہ کر کہ قیامت کے دن تجھے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اخیر میں اللہ پاک نے فرما دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور لوگوں ڈرو اس وقت سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے، اولاد کام نہ آئے گی، ماں باپ کام نہ آئیں گے ذرہ برابر۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا من مات فقد قام قیامت او کما قال، فرمایا جو مرد جس کی موت آ گئی اس کی قیامت بھی آ گئی، جس کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت بھی آ گئی۔ مختلف سوالات کیا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا قیامت پوچھ رہے ہو، کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ جو انتظار ہو رہا ہے قیامت کا، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اب نبی کے جلال کو صحابہ سمجھتے تھے نا، اور کون سمجھ سکتا ہے؟ فوراً عرض کیا صحابی نے، یا رسول اللہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے قیامت کے لیے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ہے، اس کے پیغمبر کی محبت ہے، میرے پاس قیامت کا یہ سامان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔ کیا شاندار جواب دیا صحابی نے، ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں مار کھانے کے لیے، صحابہ کرام انتظار کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ 5 چیزیں اللہ پاک نے سورت کے اخیر میں ذکر فرمائی کہ ان 5 چیزوں کا کسی کو پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ان 5 معاملات کے اندر کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ ساری سورت لقمان کا خلاصہ ان 5 آیتوں میں اخیر میں اللہ پاک جل شانہ نے دوہرا دیا۔ پوری سورت میں جو مضمون تھا وہ 5 آیتوں میں دوہرا دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں خلیفہ منصور ایک بادشاہ گزرا ہے، مسلمان بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں یہ بڑی حسرت تھی، بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی کہ مجھے پتہ چل جائے موت میری کب آئے گی، کتنی عمر باقی ہے، کتنی میری زندگی باقی ہے۔ بادشاہ ہو کر اس کے دل میں یہ آرزو تھی، یہ حسرت تھی، یہ تمنا تھی کہ مجھے علم ہو جائے میری زندگی کتنی باقی ہے تاکہ میں زیادہ نیکیاں جمع کروں۔ تو ایک دن خواب دیکھا اور خواب میں ایک بڑا خوبصورت آدمی دیکھا۔ تو خلیفہ منصور نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، اسرائیل ہوں علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تیرے سے تو بڑا لازمی کام ہے، مدت ہوگی تیرا انتظار کرتے کرتے، ایک کام پڑ گیا تجھ سے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہ تو ہی تو موت کا جھٹکا لگائے گا، تو ہی تو ملک الموت ہے، ذرا بتا تو صحیح میری عمر کتنی باقی ہے، میری زندگی کتنی باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کو یوں 5 انگلیاں دکھا دی اور غائب ہو گئے۔ 5 انگلیاں دکھا دی۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، بڑا حیران کہ 5 سے کیا مطلب؟ 5 گھنٹے مراد ہیں، 5 دن مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں۔ صبح اٹھ کر کے لوگوں سے تعبیر پوچھنی شروع کی خواب کی کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اس 5 کا کیا مطلب؟ آج کل کا زمانہ اگر ہوتا تو یوں کہہ دیتے لوگ اس سے مراد 5 تن پاپ ہے، 5 تن سے جا کے پوچھ لے۔ لیکن وہ اور زمانہ تھا۔ خلیفہ منصور نے جب صبح ایک سے پوچھا، وہ بڑا کڑوے مزاج کا مولوی تھا، وہ کہنے لگا بس جی تیاری کرو، 5 گھنٹے رہ گئے۔ انہوں نے کہا یار تو نے تو بالکل ہی دم نکال دیا۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی 5 دن باقی رہ گئے۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی نہیں اتنا جلدی نہیں، بلکہ 5 مہینے مراد ہے، 5 مہینے آپ ٹھیک ٹھاک زندہ رہیں گے۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی 5 سال آپ کہیں نہیں جاتے، 5 سال تک ٹھیک ٹھاک ہے آپ۔ پوچھتا پوچھتا پھر یہ جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا، ان کی حیثیت کچھ اور ہوا کرتی ہے، وہ بادشاہوں کو خوش رکھتے ہیں، جبھی تو بادشاہوں سے دولت مارتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی واہ واہ، کسی نے 5 گھنٹے کہے، کسی نے 5 مہینے کہے، 5 دن کہے، 5 سال کہے، اصل تعبیر تو میں بتاؤں گا، 500 سال آپ کہیں نہیں جاتے۔ جب تک ایسی بات نہ کرو بادشاہ خوش نہیں ہوتے نا، مطلب کی بات کرو تو ہر بڑا آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے دولت مند افسر، یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کے سامنے بیٹھ کے شریعت کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، ایسے سنیں گے جیسے پتھر سن رہا ہو۔
کچھ نہیں کریں گے، اور جب ان کے مطلب کی بات کروں گے یوں انگڑائی لے گا جیسے جنگل میں شیر انگڑائی لیتا ہے۔ ہاں کیا فرما رہے تھے آپ؟ جو مطلب کی بات ہوگی وہ سنائی دے جائے گی، قرآن کی بات نہیں سنے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات نہیں سنے گا۔ اور جس نے 500 سال کا نام لیا نا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا لو جی 500 سال کی گارنٹی مل گئی، بڑی دیر میں آئیں گے 500 سال، اتنا مزے کریں پھر دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگی۔ نگر تسلی پھر بھی نہ ہوئی کہ یہ 500 سال کہنے والا کبھی پیسے لینے کے لیے نہ مار رہا ہوگا، تو سارا دولت کا چکر تو ہوتا ہے۔ وہ چلتے چلتے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا اور بلا کے پوچھا کہ مجھے تو مولویوں نے مار دیا، جو کسی نے تو میری جان ہی نکال دی کہ 5 گھنٹے رہ گئے، خیر وہ گھنٹے تو گزر گئے، کسی نے 5 دن کا کہا میری جان نکلنے کو ہو رہی ہے، کسی نے 5 مہینے کا بتایا، کسی نے 5 سال کا بتایا، کسی نے 500 سال کا نام لے دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سب کے سب نے جھوٹ بولا، 5 گھنٹے بھی مراد نہیں، 5 دن بھی مراد نہیں، 5 مہینے بھی مراد نہیں، 500 سال بھی نہیں، بلکہ اسرائیل علیہ السلام نے 5 انگلیاں تجھے دکھائی، اس کا یہ مطلب ہے سورۃ لقمان کی آخری 5 آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا فرشتے نے کہ یہ تو نے وہ بات پوچھ لی جو 5 میں سے ایک ہے، ان 5 کا تو مجھے بھی کوئی علم نہیں۔ یہ تو نے وہ بات پوچھ لی، مجھے بھی علم نہیں، جب حکم ہوتا ہے فلاں کی جان نکال میں اس وقت نکالتا ہوں، اس سے پہلے مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کا وقت کب آئے گا۔ پھر بادشاہ کی سمجھ میں آئی بات کہ یہ ان 5 میں سے ایک ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ کی ذات جانتی ہے قیامت کب قائم ہوگی، کس وقت قائم ہوگی، کس سال میں قائم ہوگی۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، کوئی نہیں جانتا، ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، البتہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانی بتلائی، جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اس لیے اللہ والے ہر جمعرات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، کئی صبح کو قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ہر چیز میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اب جمعے کی جو عید بنی، مولویوں کے بھی ذمہ عذاب آ گیا، پڑھنے کے ذمہ عذاب آ گیا کہ عید بھی پڑھو جمعہ بھی پڑھو، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو یوں سمجھو خصوصی طور پر بخشش کا دن ہے۔ ایک تو عید کا دن، شکریہ کا دن، لیلۃ الجائزہ کا دن، اور دوسرے جمعے کا دن، 2 برکتیں جمع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا کرو وہی منظور ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 2 خطبے اکٹھے ہو گئے، بادشاہ کے لیے ٹھیک نہیں، بھلے بادشاہ کو پھانسی آ رہی ہے، بادشاہ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ کام تو کرنا ہم نے، یوں بولنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی عید پڑھ کے گئے تھے پھر جمعے کے لیے چلو بھائی، تکلیف تو ہمیں ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسا وقت آئے کہ عید الفطر ہونا چاہتا ہے، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کا ٹھیک وقت کوئی نہیں جانتا۔ ایسی اوش ربو گھڑی، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اتنا بڑا عذاب شروع ہوگا۔ قبر والے کی بات قرآن نقل کرتا ہے، سورۃ یاسین کا ترجمہ بھی کبھی دیکھ، آمن باسنا من مرقدنا، او
نبیوں نے وعدہ کیا جس کا قرآن میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک تو یہ چیز آ گئی کہ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو علم میں نہیں تھی، اور فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کس وقت ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کے علم میں نہیں کل کیا بنے گی، کل میری ساتھ کیا ہو جائے گا، کل کیا مصیبت پیش آئے گی، کل کیا اچھائی پیش آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ اگر یوں علم ہو تو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس راستے سے بندہ جاوے ہی نہ۔ اگر یوں علم ہو ملک چھوڑ کر چلا جائے، ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے، کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ وما تدری نفس، ملک چھوڑ کر چلا جائے، ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے، کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کے علم میں نہیں شام کو کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا۔ فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کسے معلوم ہے سمندر میں آئے گی، خشکی میں آئے گی، ہوائی جہاز میں آئے گی، یا زمین پہ آئے گی، آپریشن روم میں موت آئے گی، یا تڑپ تڑپ کر سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے گا، بنگلہ دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا کوٹھی کو دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا خداوند کریم کا قرآن دیکھتے ہوئے موت آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، اسی لیے حکم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عادت بناؤ، مزاج بناؤ، طبیعت بناؤ، تاکہ دم نکلتے وقت بغیر سوچے منہ سے کلمہ نکل جائے۔ جو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس آدمی کا آخری لفظ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، حضور فرماتے میں ضامن ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ تب بد نصیب لوگ ہم ہیں، گالیاں منہ سے نکلتے ہوئے موت آ رہی ہیں، گیت گاتے ہوئے موت آ رہی ہے، پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا گپیں کرتے ہوئے موت آ رہی ہے، بے ہوشی میں موت آ رہی ہے، کلمہ نصیب نہیں۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، ان ساری چیزوں کے جاننے والا میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے قیامت کے دن بھی میرا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، ہے کوئی بادشاہ آج دم مارنے والا؟ کون حکمراں ہے؟ آؤ سامنے بادشاہ کہاں گئے؟ فرمایا للہ الواحد القہار، میں خدا کی بادشاہت ہے، قیامت میں بھی بعد میں بھی پہلے بھی میری بادشاہ چلتی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ہزاروں مسئلے ہیں، ہزاروں اللہ پاک نے اس میں اسرار رکھے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کا ترجمہ تو کیا سمجھیں گے، ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رمضان المبارک میں جن حافظوں نے قرآن سنایا، سنا، پڑھا، دور کیا، عید کے بعد منزل کی چھٹی کر جاتے ہیں، قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا سارے سال۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جب موت آئے تو قرآن چھوڑ کر مرے، جب موت آئے تو وہ قرآن والا بن کے نہ مرے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا، جس نے قرآن پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کہتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا،
میں اس کی دنیائی زندگی کو تلخ بنا دوں گا، دنیا کی زندگی کڑوی ہو جائے گی، دنیا میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اور قیامت کے دن میں کے بارے میں فرمایا معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، قیامت کے دن ہم ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ عادت ہے نا، رمضان میں نازل پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، عید پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، جس کو 2-4 صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور عید کے بعد پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اصل تو میں اس کی دنیاوی زندگی کو تلخ بنا دوں گا، ورنہ قیامت میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر فرمایا قیامت میں وہ روے گا، پچھتاوے گا، ٹھوکریں کھائے گا، ٹکرے کھائے گا، اور کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، الہی میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج یہ ٹھوکریں کیسی، آج یہ ٹکرے کیسی، آج یہ پریشانیاں کیسی۔ آواز آئے گی قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تجھے یاد ہوگا میرا قرآن تیرے پاس آیا، میرا قرآن تیرے گھر میں رکھا رہا، میرا قرآن تیری چارپائی کے پاس تھا، میرا قرآن تیرے کمرے میں تھا، فنسیتها، تو نے میرے قرآن کو بھلایا، میرے قرآن کو ٹھکرایا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اس وقت تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، آج مجھے تیری پرواہ نہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے ایک پائیا کیوں نہ ہو، ایک رکو کیوں نہ ہو، جو قرآن ناظرے یہی پڑھنا جانتا ہے وہ قرآن کا دیدار روزانہ کیا کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زمین والوں کو چاند سورج نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یوں ہی نظر آتے ہیں جیسے آسمان زمین والوں کو سورج چاند نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر چاند سورج کی طرح نظر آتا ہے۔ عورتوں کی عادت بھی یہی بن گئی کہ رمضان آیا تو ذرا اچھی تلاوت کر لی، اور عید گئی تو پھر قرآن کی بھی چھٹی، تو لہذا قرآن کو چھوڑنے والے ہو کے نہ مرو، بے نماز بن کے نہ مرو۔ مسلمانوں کی عادت ہوگی بے نماز بن کے مرنا، بیماری آئی نہیں 8 دن پہلے بے نماز ہو جائے گا، مہینہ پہلے بے نماز بن جائے گا، 1 دن پہلے لازمی بے نماز ہو کے مرے گا۔ اور خاتمے کا اعتبار ہے، ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر مرتے وقت آدمی نماز کو چھوڑ کے مر جائے۔ مولانا محمد یوسف صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے۔ شیخ الحدیث صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری بیٹی تھی اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی گھر والی تھی، اتنی بیمار لیٹے لیٹے سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی، رکوع کا اشارہ کیا تو زندہ تھی، تھوڑا سا زیادہ اشارہ سجدے کا کیا اسی میں جان نکل گئی، سجدے کے اشارے میں جان نکل گئی، سجدے کے اشارے میں موت آ گئی۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت سجدے میں آ جائے، کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی موت قرآن پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے۔ جب یہ فکر ہوگا، جب یہ طبیعت میں لگن ہوگی تو استغفار کی عادت ڈالو، درود پاک کی عادت ڈالو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایک تو نیکیاں بڑھیں گی، اعمال بڑھیں گے، اور ایک مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت میں کامیاب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم علیہ
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. یا اللہ رمضان قرآن کے صدقے میں ہم سب کو معافی عطا فرما. یا اللہ جمعہ اور عید کی اکٹھے ہے مولا، ہم تیرے دروازے پہ سب فقیر ہاتھ پھیلائے بیٹھے. یا اللہ سب کو معافی عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجی صاحب بتا رہے ہیں کوئی ساتھی بندو خان ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. جتنے بھی دنیا سے قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. کچھ لوگ کاروبار کے لیے سب کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکت دے، روزی رزق میں برکت عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. مولا کریم موت کا معاملہ آسان فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما. یا اللہ سارے پاکستان پہ کرم فرما، ہندوستان کشمیر قبرص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم اور فضل فرما. یا اللہ کافر بہت سرکشی کر رہے ہیں، کفر کو ذلیل و خوار کر دے. مسلمانوں کی غیب سے نصرت اور اعانت فرما. تمام عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. ہم سب کو ہماری اولاد کو نماز قرآن کا شوق عطا فرما. ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے لیے خرچے کی تنگی ہے اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانے سے وسعت عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پہ کرم فرما. جتنے عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرما. ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دور کے نزدیک کے جتنے میرے مدرسے کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. دور کے ہوں نزدیک کے ہوں، اسپتالوں میں ہوں گھروں میں ہوں، یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما. جیسا کہ میں نے عید کے خطبے کے بعد بھی دعا کے لیے کہا تھا، ایک عزیزہ لڑکی سندھ میں ہے، فالج کی تکلیف کی اطلاع ملی، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما. مولا ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، استغفار کی توفیق عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. پروردگار عالم نے